بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمن کی زبان میں بادشاہ کو تبا کہا جاتا ہے، اس لیے تاریخ میں یمن کے بادشاہ اسد تبان عمیر کو تبع الاول یعنی پہلا بادشاہ اور تبا عمیری بھی کہا جاتا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ تبا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ سیر کو نکلا۔ تقریباً 1,13,000 پیدل چلنے والے اور 1,30,000 سوار بھی اس کے ہمراہ تھے۔ جس شہر میں یہ قافلہ پڑاؤ ڈالتا، لوگ حیرت اور خوف کے مارے بہت عزت و احترام سے پیش آتے۔ اس سفر کے دوران تبا نے ہر شہر سے 10 علماء منتخب کر کے اپنے قافلے میں شامل کر لیے۔ یوں کئی شہروں کے سفر کے بعد تقریباً 4,000 علماء تبا کے قافلے میں جمع ہو چکے تھے۔ جب یہ قافلہ شہر مکہ پہنچا تو وہاں کے لوگ بادشاہ اور اس کی فوج کو ذرا بھی خاطر میں نہ لائے۔ یہ دیکھ کر تبا کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے ایک وزیر کو بلا کر اس کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یہاں کے لوگ بہت عجیب و غریب ہیں۔ اس شہر میں ایک عمارت ہے جس کا نام کعبہ ہے۔ ان لوگوں نے اس عمارت میں بت رکھے ہوئے ہیں جنہیں یہ پوجتے ہیں۔ یہ سن کر تبا نے فیصلہ کر لیا کہ مکہ کے آدمیوں کو قتل کر کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لے گا اور ساتھ ہی کعبہ کو بھی گرا دے گا، اور پھر کعبہ کا نام خربہ یعنی ویران جگہ پڑ جائے گا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان خیالات کے ساتھ ہی نہ صرف تبا کے سر میں شدید درد شروع ہوا بلکہ اس کی آنکھ، کان، ناک اور منہ سے بدبودار پانی بہنے لگا، جس کی وجہ سے اتنی بدبو پیدا ہو گئی کہ تبا کے پاس ایک لمحہ بھی ٹھہرنا دشوار تھا۔ کوئی بھی طبیب تبا کا علاج دریافت نہ کر سکا۔ طبیبوں کا کہنا تھا کہ یہ کوئی آسمانی معاملہ لگتا ہے جس کو ٹالنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ اس بیماری نے تبا کی زندگی عذاب کر کے رکھ دی۔ ایک عالم صاحب آئے، فرمانے لگے، اگر بادشاہ میرے سوال کا سچ جواب دینے کو تیار ہے تو میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ وزیر نے یہ بات تبا کو بتائی تو وہ فوراً راضی ہو گیا۔ چنانچہ عالم صاحب کو تبا کے پاس پہنچا دیا گیا جہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ انہوں نے پوچھا، بادشاہ سلامت، سچ بتائیے، کعبے کے متعلق تمہارے دل میں کیا ہے، کیا ارادے ہیں؟ تبا جو اپنی بیماری سے عاجز آ چکا تھا فوراً اپنے برے ارادے عالم صاحب کو بیان کرنے لگا، جسے سن کر وہ بولے، تمہاری بیماری کی وجہ یہی بری نیت ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ کعبے کا مالک پوشیدہ باتوں کو بھی جان لیتا ہے، اس لیے اپنے دل سے یہ برے خیالات نکال دو، اسی میں تمہارا بھلا ہے۔ تبا مرتا کیا نہ کرتا فوراً برے ارادوں سے تائب ہو گیا، اور ابھی عالم صاحب گئے بھی نہ تھے کہ اس کی بیماری جاتی رہی اور وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ عالم صاحب کی بات اپنی آنکھوں سے سچ ہوتی دیکھ کر تبا اللہ جل شانہ پر ایمان لے آیا اور دین ابراہیمی پر قائم ہو گیا۔ پھر اس نے کعبہ کی تعظیم کے لیے غلاف بھی تیار کروائے۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے کعبے پر غلاف نہیں چڑھایا تھا۔ اس کے بعد تبا شہر مکہ کے رہنے والوں کو کعبے کی حفاظت کا حکم دے کر مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوا۔ روایات بتاتی ہیں کہ مدینہ شریف میں ان دنوں آبادی نہ تھی، پانی کے ایک چشمے کے علاوہ یہاں زندگی کے کوئی آثار نہ تھے۔ تبا کے قافلے نے وہاں پہنچ کر اسی چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ یہاں قیام کے دوران تقریباً 4,000 علماء نے آپس میں مشورہ کیا، جس کے بعد ان میں سے 400 علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جب تک زندہ ہیں کسی قیمت پر اس جگہ یعنی مدینہ طیبہ کی سرزمین کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، چاہے تبا ان کے ساتھ کیسا بھی سلوک کرے۔ تبا کو جب یہ بات پتہ چلی تو بہت حیران ہوا، لہذا اس نے وجہ پوچھی تو علماء کرام نے فرمایا، یہاں ایک نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے جن کا نام محمد ہوگا، ان کی وجہ سے کعبہ اور مدینہ طیبہ کو عزت نصیب ہوگی اور وہ بلا شبہ حق کے امام ہوں گے، اونٹنی پر سواری فرمائیں گے، منبر پر کھڑے ہو کر لاٹھی ہاتھ میں لے کر خطبہ ارشاد فرمائیں گے، ان کو ایسا کلام الہی عطا ہوگا جو ان کی شان کو اور بڑھائے گا، وہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں گے، ولادت شریف شہر مکہ میں ہوگی اور ہجرت سے مدینہ منورہ کو نوازیں گے، وہ شخص یقیناً سعادت مند ہوگا جو ان کے زمانے کو پائے گا اور ان پر ایمان لائے گا۔ اسی لیے ہم اس امید پر یہاں مرتے دم تک رہنا چاہتے ہیں کہ شاید ہمیں محمد مصطفیٰ کے دربار کی حاضری نصیب ہو جائے یا ہماری اولاد اس سعادت کو حاصل کرے۔ روایات بتاتی ہیں کہ یہ سب سننے کے بعد تبا نے سوچا
کیوں نہ میں بھی ان 400 علماء کے ساتھ 1 سال تک یہیں ٹھہر جاؤں، ہو سکتا ہے اس عرصے میں محمد کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اس خیال سے طبا نے بھی وہیں قیام کیا اور 400 علماء کے رہنے کے لیے 400 گھر بنوائے، ان کی شادیاں کروائیں اور خوب مال و دولت بھی دیا۔ کہتے ہیں 1 سال انتظار کے بعد جب طبا نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا تو اس نے بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لیے ایک خط لکھا جس کا مضمون کچھ یوں تھا: طبا اول تبان بن بردہ کی طرف سے 2 جہاں کے رب کے رسول اور سب سے آخری نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ خط اللہ کی امانت ہے، جس کو ملے وہ اس کے مالک تک پہنچائے۔ یا محمد، میں آپ پر اور قرآن مجید پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے دین اور سنت کو اپناتا ہوں، آپ کے اور ہر شے کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اور جو شریعت آپ لائیں گے اسے بھی قبول کرتا ہوں۔ اگر میں آپ کی صحبت کا شرف پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ مجھ پر رب کا انعام ہوگا، اور اگر یہ سعادت مجھے نہ مل سکی تو آپ قیامت کے دن مجھے بھولیے گا نہیں، رب کی بارگاہ میں میری شفاعت کیجیے گا۔ میں آپ کا فرمانبردار امتی ہوں اور آپ کی تشریف آوری سے قبل ہی آپ کی پیروی کرنے والا ہوں۔ میں آپ کے اور آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ روایت بتاتی ہیں کہ خط لکھنے کے بعد طبا نے اس پر اپنی سنہری مہر لگائی جس پر یہ عربی عبارت نقش تھی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پہلے اور بعد حکم اللہ ہی کا ہے، اور اس دین ایمان والے اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ جن عالم صاحب نے طبا کی اصلاح کی تھی، طبا نے یہ خط انہی کے سپرد کر دیا اور وصیت کی کہ اگر آپ کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو خط ان تک پہنچائیں، اور اگر ملاقات نہ ہو تو آپ کی اولاد یا اولاد کی اولاد اس خط کو باحفاظت بارگاہ رسالت میں پہنچا دیں۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ اس کے بعد طبا مدینہ منورہ سے ہند کے شہر ولسان چلا گیا اور وہیں اس کا انتقال ہوا۔ تاریخی روایات کے مطابق طبا کے انتقال سے تقریباً 1000 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 53 سال مکہ مکرمہ میں بسر کرنے کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ مدینہ شریف کے مسلمانوں کو تاریخ میں انصار کہا جاتا ہے، اور یہ انصار انہی 400 علماء کی اولاد تھے، اور 1000 سال سے نسل در نسل طبا کے خط کی حفاظت کرتے آ رہے تھے۔ جب انصار کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کا ارادہ معلوم ہوا تو ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور انہوں نے بارگاہ رسالت میں طبا کا خط پہنچانے کے لیے آپس میں مشورہ کیا، اور خط ابو لیلہ انصاری کے سپرد کیا گیا، جو خط لے کر مکہ جانے والے راستے پر نکل پڑے۔ سفر کے دوران جب قبیلہ بنو سلیم پہنچے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما تھے۔ ابو لیلہ انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہ تھے۔ آپ نے جیسے ہی ابو لیلہ انصاری کو دیکھا تو پکارا: انت ابو لیلہ، یعنی تم ابو لیلہ ہو؟ عرض کی: جی ہاں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا تمہارے پاس ہی طبا الاول کا خط ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ انصاری حیران رہ گئے۔ انہیں تعجب ہوا کہ یہ کون شخصیت ہے جو میرا نام بھی جانتے ہیں اور میرے یہاں آنے کے مقصد سے بھی واقف ہیں۔ انہوں نے عرض کیا: آپ کون ہیں؟ فرمایا: میں ہی محمد ہوں، خط لاؤ۔ یہ سن کر ابو لیلہ انصاری نے طبا بادشاہ کا خط، تقریباً 1000 سال پرانا مہر لگا ہوا خط، بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھ کر سنانے کا حکم دیا۔ جب خط سنا دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا: مرحبا بالاخی صالح، نیک بھائی کو خوش آمدید۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لیلہ انصاری کو مدینہ شریف کی طرف لوٹ جانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔